رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پہ ہے. جس کو جہاں سے جتنا ملنا ہے اسے مل کے رہے گا. باقی انسان جو کوشش کرتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کی دعا کے ساتھ. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں. فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد میں تھا تو مسجد کے کونے میں ایک فقیر 3 دن سے خاموش، کسی سے کوئی گفتگو، کوئی بات نہیں، اور 3 دن تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا اس فقیر سے کہ کھانے کی چیزوں میں آپ کا دل کس چیز کو چاہتا ہے؟ تو اس فقیر نے کہا گرم روٹی اور کباب کو. فرمانے لگے میں صبح کو نکل گیا تاکہ اس کے لیے بازار سے گرم روٹی اور کباب خرید کے لے آؤں. فرماتے میں سارا دن کوشش کرتا رہا لیکن مجھے کباب اور گرم روٹی نہیں ملی. نا امید ہو کے واپس آ گیا اور دروازہ بند کر کے سو گیا. فرماتے تھوڑی سی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں گرم روٹیاں اور کباب. تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے یہ کھانا کیوں لایا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں ہمارے گھر میں آج یہی چیز پکی تھی اور ساتھ گھر والوں کے ساتھ کھٹ پٹ ہو گئی، نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، تو ہم نے قسم کھائی کہ آج کا پکا ہوا کھانا مسجد میں لیں گے. اس لیے ہم نے تو کھانا نہیں تھا، جھگڑے کی وجہ سے اس لیے مسجد کے والوں کے لیے اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے کہ میں نے کہا اللہ جی اگر آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہی تھا تو پھر دن کو مجھے کیوں تھکایا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کھانا کھلانا، آج اللہ ہی نے کھانا کھلانا تھا تو میں کھانے کے پیچھے مارا کیوں گھومتا رہا. معلوم ہوا کہ جس کو جتنا ملنا ہے وہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے موافق ملنا ہے. اس لیے جہاں ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، نماز بھی چلی جاتی ہے، عبادات بھی چلے جاتے ہیں، ذکر اور فکر بھی، سب کچھ صرف روزی کے لیے. ایسا نہیں ہے. جس کے بارے میں اللہ نے جتنا لکھا ہے اس کو مل کے رہے گا. البتہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا اور اللہ سے مدد اور نصرت کی دعا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے.